یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ 11 مہینے بھولے بھٹکے بندے کو اپنے سال کے 12 مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کے نقطہ نظر سے یہ 9واں مہینہ کہلانے والا رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ بنا کر، برکتوں والا مہینہ بنا کر، مغفرتوں والا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سوغات بنا کر تحفے میں عطا فرماتا ہے۔ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں فضائل عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے گوشے گزارے کر دوں۔ ہم تمام کے تمام رمضان کی بڑی ہی قدر کرتے ہیں، رمضان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن بڑے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو رمضان کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چاند سے شروع ہوتا ہے، ہلال شوال پہ پہنچ کر آخری رات کے چاند پر، شوال کے چاند پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ چاند دیکھتے ہی سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، اور چاند دیکھتے ہی سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا ہے۔ سحری کھا کر کوئی بندہ سمجھ لیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، افطار کرتے ہوئے کوئی بندہ سمجھتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ہلال رمضان کو دیکھ کر، دعا پڑھ کر بہت سارے بندے سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ شہر میں عالم میں آ گیا ہے۔ تراویح پڑھتے کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے کوئی بندہ سمجھ لیتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ حقیقت میں رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے، کس کے گھر آتا ہے، کس کے شہر میں آتا ہے، اور کن کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اگر زندگی کے اندر آ جانا، رمضان کا چاند تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سینکڑوں ہزاروں منافقین اور یہودیوں پر بھی نظر آیا۔ ہلال چاند طلوع ہوا، کسی بھی یہودی کی زندگی کے اندر رمضان نہیں آیا، کسی بھی منافق کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ قطعاً نہیں آیا۔ رمضان آتا ہے اہل اللہ کی زندگی میں، ایمان والوں کی زندگی میں، قدردانی کرنے والوں کی زندگی میں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا دل جوڑنے والوں کی زندگی میں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو ایک بات اللہ بتاتے ہیں، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے، اس سے پہلے بھی اللہ نے اگلی امتوں پر روزے فرض فرمائے، لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے کا اصل مقصد تو یہی ہے تو اللہ والا بن جائے، ساری زندگی اس مہینے کے طفیل میں اللہ ہی سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالی رمضان کے مہینے سے بندوں کی زندگیوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، بندہ متقی پرہیزگار ہو جائے۔ روزہ رکھ کر بھی جس بندے کی زندگی کے اندر اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوتی، تقوی پیدا نہیں ہوتا، طہارت پیدا نہیں ہوتی، نظافت پیدا نہیں ہوتی، پاکیزگی پیدا نہیں ہوتی، سمجھتا ہے کہ ہلال چاند دیکھنے کی وجہ سے رمضان آ گیا۔ رمضان کا چاند تو ایک پروٹوکال ہے، رمضان کے لیے ایک علامت اور نشانی ہے، روزہ رکھنے کی ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے، ایک گواہی ہے۔ پروردگار عالم کے حبیب اللہ نے ہلال رمضان کو دیکھ کر ایک دعا سکھائی، مسنون دعا جو بچہ جانتا ہے۔
پروردگار عالم نے ہر ایک موقع پر مسلمان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سے دعائیں سکھائی. اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. مسلمان چاند کے سامنے کھڑے ہو کر چاند کی پرستش نہیں کرتا، غیر مسلمان سورج کی پرستش کرتے ہیں. وہم نہ ہو جائے رمضان کے موقع پر بھی مسلمان مغرب کے اور چہرہ کر کر چاند کو دیکھتے ہوئے کہیں پوجا نہ کر ڈالے. مسلمان پوجا نہیں کرتا ہے، چاند کی عبادت نہیں کرتا ہے، غیر مسلمان سورج کی پوجا کرتا ہے. اور مسلمان تو چاند کو دیکھ کر جو ہلال رمضان ہے چاند سے کہتا ہے ربی وربک اللہ، میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، تجھے اور مجھے جس پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے. یاد رکھنا اللہ کے نبی نے تجھے دیکھنے کا حکم فرمایا، اگر آپ نہیں فرماتے تو محرم میں بھی وہی چاند ہے، رمضان میں بھی وہی چاند ہے، ربیع الاول میں بھی وہی چاند ہے، ربیع الثانی کا بھی تو وہی چاند ہے. تیرے میں کوئی بذات نفس نفیس کوئی فضیلت نہیں ہے، تیرے میں کوئی بڑپن اور بزرگی نہیں ہے، 12 مہینوں کا تو وہی چاند ہے، تیرے میں کوئی نفع نقصان کا مادہ نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلمان حجر اسود میں بھی نفع اور نقصان نہیں مانتا ہے، کعبۃ اللہ میں بھی نہیں مانتا ہے، مقام ابراہیم میں بھی نہیں مانتا ہے، مسلمان کسی اور جگہ پر نہیں مانتا. اسی لیے اعلان کرتا ہے ربی وربک اللہ. چاند سن لے، پوری دنیا کو میں سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دیکھنے کو حکم فرمایا، دیکھنا سنت قرار پایا ہے، اس لیے دیکھتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے میرا بھی پروردگار وہی خالق کائنات ہے اور تیرا بھی پروردگار تجھے پیدا کرنے والا، چلانے والا، طلوع اور غروب کرنے والا وہی خالق کائنات ہے. چاند کو دیکھنے سے رمضان نہیں آ جاتا، افطار کرنے سحری کرنے سے روزہ نہیں ہو جاتا. روزہ ہوتا ہے دل کے روزہ رکھنے سے. رمضان داخل ہوتا ہے دل کو متقی بنانے سے. زکوٰۃ ادا ہوتی ہے دل سے مال کی محبت کو نکالنے سے. اور رمضان کی ایک ایک حرکت اور سکنت اور عبادت قبول ہوتی ہے انابت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قنوتیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عاجزی انکساری کرنے سے. اور یہی اللہ رمضان کے مہینے میں سارے مسلمانوں سے چاہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر تم بھوک کو برداشت کرتے ہوئے، پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور تمہیں غریبوں کی محنتیں سمجھ میں آ جائے، فقر و فاقہ سمجھ میں آ جائے، ان کے جھونپڑیوں کی زندگی سمجھ میں آ جائے، اور ان کے بھوک اور پیاس کی تکلیف تمہیں سمجھ میں آ جائے. ان سارے تکالیف کے بعد میں حقیقت میں تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کا ڈر سمجھ میں آ جائے.